السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 یعنی 274 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو لوگ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرًا، پوشیدہ، وعلانیۃً، اور ظاہر، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں تک 14 آیات میں صدقے کا بیان تھا۔ اس کے بعد سود کو حرام قرار دیا۔ جب صدقے کی تاکید فرمائی تو قرض دینا تو بالاولیٰ ضروری ٹھہرا، اور قرض پر سود کیوں لیا جائے۔ الذین، جو لوگ یاکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، اس کو حواس باختہ کر دیا شیطان نے، من المس، چھونے سے، ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ وہ، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، در حقیقت تجارت، مثل الربا، مانند سود کے ہے، واحل اللہ البیع، حالانکہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو، فمن جاءہ، پس جسے پہنچے اس کو، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے، ما سلف، جو ہو چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جو کوئی پھر لوٹے، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، بیع تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، پس وہ باز آ جائے، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، یعنی سود خور قیامت کے دن مقبوط الحواس اور پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ دنیا میں بھی بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ الربا کا لفظی معنی بڑھنا، زیادہ ہونا ہے، جیسے فرمایا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، سورہ حج، آیت نمبر 5۔ پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہیں اور ابھرتی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں۔ راغب یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضہ کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادہ حاصل کیا جائے۔ موجودہ بینکنگ کا نظام بھی واضح سود پر مبنی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ اور پی ایل ایس تو واضح سود ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر چلاتا ہے۔ آج کل اسلامی بینکنگ کا بہت شور ہے مگر علماء نے، جن میں حنفی علماء بھی شامل ہیں، اسے سودی ہیلا پر مبنی قرار دیا ہے۔ بیمہ، انشورنس بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ اسی طرح انعامی بانڈ بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے۔ سود کی ایک صورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے۔ قسطوں کا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے، حالانکہ یہ رقم سود ہے۔ مثلاً ایک شخص کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے ادھار قرض دیتا ہوں،
مگر میں تم سے 1100 روپے لوں گا، اس کے سود ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اسی طرح ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں کہ 1000 ہے، بیچنے والے اور لینے والے کو بھی علم ہے، پھر وہ اسے قسطوں پر 1100 میں دیتا ہے، تو یہ کیا سود نہیں؟ سود خواہ کوئی ذاتی ضرورت کے لیے لے یا تجارت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو ہر طرح کا سود حرام ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہے تو اسے واضح سود کے ساتھ سود کے ہیلے اور سود کے شک والے معاملات سے بھی بچنا ہوگا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے بیع یعنی فروخت کو بھی سود جیسا قرار دیا اور سود کو اتنا حلال قرار دیا کہ بیع کی حلت کا سبب بھی سود کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا۔ بقول زمخشری، انہوں نے بیع کو سود کے مشابہ سود کی حلت میں مبالغہ کے لیے قرار دیا ہے۔ ان ظالموں کے نزدیک بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے۔ آج کل کفار کی تہذیب سے متاثر نیا روشن خیال تاریخ دل طبقہ بھی سود کو ایک کاروبار سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں میں واضح کئی فرق ہیں، جن میں سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ علاوہ ازیں ایک فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، جبکہ سودی قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان، سود خور نے خواہ ایک شخص ہو یا بینک، ہر حال میں پوری رقم ما سود وصول کرنی ہے جو آئندہ بڑھتی ہی جائے گی۔ اس لیے سود ظلم اور مفت خوری کی بدترین شکل ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا، خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا، کئی آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلا چور کے مارنا اور غصہ دلانا فرمایا، من ہمزات الشیطان، جیسا سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 میں ہے، شیطانوں کی اکساہٹوں سے بہکا کر حیران چھوڑ دینا، فرمایا کالذی استحوذہ الشیطان فی الارض حیران، سورہ انعام آیت نمبر 71، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے، تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دینا، فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، سورہ سعاد کی آیت نمبر 41 میں، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، بھلا دینا، فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 73، اور مجھے وہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح گردش کرتا ہے۔ بخاری الاعتکاف باب زیارت المیرا، حدیث نمبر 2038 یعنی 2038۔ الغرض شیطان کے انسان کو چھو کر خبتی بنا دینے سے انکار قرآن و حدیث سے انکار ہے۔ البتہ آج تک کوئی ایسی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ نہیں ملا جس میں ذکر ہو کہ شیطان یا جن نے کسی آدمی کے جسم میں داخل ہو کر اس کی زبان پر گفتگو کی ہو۔ صرف مشاہدہ اس کی ناکافی دلیل ہے، کیونکہ الجنون فنون، یعنی جنون کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ واللہ عالم۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے وہ پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، البتہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، وہ اس کے آئندہ طرز عمل ندامت توبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص ساری عمر سود کھا کر آخر میں چھوڑ دے تو وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسے حتی الامکان اس کے مالکوں کو لوٹانا ہوگا، اور جو نہ لوٹا سکے اس پر توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، یہ سود خوروں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ مسلم المساکہ باب لانا اکل الربا و موکلہ، حدیث نمبر 1598 یعنی 1598۔ بعض نے ومن عادہ کے یہ معنی کیے ہیں کہ حرام قرار دیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بیع اور سود کو برابر قرار دے گا اور سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا تو ایسا شخص چونکہ کافر ہے اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ۔